رمضان المبارک کا خاص تحفہ وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ پاک نے اس ماہ مبارک میں اہل ایمان کو اپنے کلام کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور اشارہ کر دیا کہ جس رات میں اس قرآن کو اتار رہا ہوں، اس قرآن کے اترنے کی برکت سے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ یہ قرآن کا شرف ہے کہ جس نے اس ایک رات کو مرتبے میں، عظمت میں، تاثیر میں اس قرآن کی نسبت کی برکت سے وہ ایک رات 1000 مہینوں پہ فائق ہو گئی۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے یہ پیغام دے دیا کہ اگر رات کو قرآن کے ساتھ نسبت ہو جائے، حالانکہ اس رات میں نہ قرآن کو پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، اور نہ اس پہ عمل کیا ہے، نہ اس پہ عمل کیا، بس شرط یہ ملا کہ قرآن اتر رہا تھا اور رات تھی۔ تو مولا فرماتا ہے کہ اس قرآن کے اترنے کی برکت سے وہ رات 1000 مہینوں سے، تو پھر وہ صاحب ایمان کہ جو قرآن کو پڑھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور اس میں تو پھر خود سمجھ جائیں کہ اس صاحب ایمان کا مقام کیا، رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو قرآن کا قاری اور خاص طور پہ قرآن کے عمل کرنے والا کس مقام پہ پائے گا؟ تو وہ کلام الہی، وہ قرآن، وہ اللہ پاک نے ہمیں اس ماہ مبارک میں عطا فرمایا۔ اور پھر نام کیا رکھا؟ قرآن۔ کیا نام؟ قرآن۔ بولیے قرآن۔ اور قرآن کا معنی کیا ہے کہ وہ کتاب کی جس کو بار بار پڑھا جائے، ایک بار اب اس بار بار کے پڑھنے میں ایک پیغام تو یہ ہے کہ اس کو مسلسل اس کے ساتھ تعلق قائم رہے، اور مسلمان کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی قرآن سے لا تعلق نہ ہو۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کے اندر معانی اتنے ہیں، مفاہیم اتنے ہیں کہ جتنی بار اسے پڑھو گے ہر بار نیا معنی آئے۔ یہ اس کلام کا اعجاز ہے، ہر بار۔ اس لیے اس کتاب کا نام رکھا قرآن۔ اللہ پاک نے ایک آیت میں اپنے کلام کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور
وہدن ورحمۃ للمؤمنین۔ مولا فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، کیا فرمایا؟ اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ قرآن کی شکل میں تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آتی وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا آتی وہدن، اور ہدایت آ چکی ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے رحمت آتی۔ اس آیت میں اللہ پاک کی قرآن مجید کی 4 خوبیاں بیان کی کہ میرے کلام میں 4 خوبیاں ہیں، 4 صفات ہیں۔ پہلی خوبی کیا ہے کہ موعظۃ من ربکم، یہ نصیحت ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ پہلی خوبی۔ وشفاء لما فی الصدور، اور دل کی بیماریوں کی شفا ہے۔ کون سی؟ دل کی بیماریوں کی شفا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، کسی عربی شاعر نے کہا کہ انسان 2 چیزوں کا نام ہے، دل اور زبان۔ دل اور زبان، ان 2 چیزوں کا نام انسان۔ باقی گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، خون ہے، وہ ہر جاندار ہے۔ انسان کس چیز کا نام ہے؟ دل اور زبان کا نام۔ بس دل سے سوچنا ہے اور زبان سے بولنا ہے، جو یہاں آئے وہ یہاں سے ظاہر کر دیا۔ ان 2 چیزوں کا نام کیا ہے؟ فرمایا وشفاء لما فی الصدور، تو دل کی جو بیماریاں ہیں نا، ان سے انسانیت مجروح ہوتی ہے، ان سے جسم نہیں کر کے انسانیت بیمار پڑتی ہے، اور انسانیت کا حسن اور انسانیت کی صحت جس سے متاثر ہوتی ہے نا، ان بیماریوں کی شفا بولیے قرآن۔ 2 خوبیاں ہو گئی کہ تمہارے رب کی طرف سے بولیے نصیحت آ چکی، اور دل کی بیماریوں کی وہدن، اور ہدایت آ گئی، ورحمۃ للمؤمنین، اور جو اس کو مانے گا، اس پہ ایمان لائے گا، اس پہ عمل کرے گا، اس کے لیے یہی قرآن میری بارگاہ سے رحمت کا بیان بن کے آ گیا۔ یہ 4 خوبیاں اللہ پاک نے کلام مجید کے بیان کی۔ پہلی خوبی اور کہاں سے؟ رب کی طرف۔ نمبر 2 دل کی بیماریوں کی شفا آ چکی ہے۔ نمبر 3 ہدایت آ چکی ہے، اور نمبر 4 ہر کسی کے لیے نہیں، جو اس کو اس کے لیے رحمت آ چکی ہے۔ اس لیے کہا نا ہدن للمتقین، کہ ہر شخص کے لیے ہدایت نہیں ہے بلکہ متقین کے لیے۔ دوستان محترم کی 4 خوبیاں ہیں، اصل میں یہ 4 مرحلے ہیں انسان سازی کے۔ کیا؟ انسان کو انسان بنانے کے لیے 4 جو شخص بھی ان 4 مراحل سے گزرے گا وہ انسان بن جائے گا۔ تو مولا فرماتا ہے کہ میں نے جو کلام بھیجا ہے، اصل میں یہ کلام انسان ساز ہے۔ 2 ٹانگوں والے جانور بولیے کیا بناتا ہے؟ انسان بناتا ہے۔ اور انسان بنانے کے لیے 4 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ نصیحت، دوسرا مرحلہ دل کی بیماریوں کی، تیسرا مرحلہ اور چوتھا مرحلہ
रहमत। क्या किसी शख्स को आपने संवारना हो, इंसान बनाना हो, राह रास्त पे लाना हो, तो पहला काम क्या करते हैं? उसे नसीहत करते हैं। क्या नसीहत का माना क्या है? कि ये काम सही है और ये काम गलत है। ये क्या है? नसीहत। हर वो बात भी जिससे इंसान को फायदा हो, उसे क्या कहते हैं? नसीहत का माना ही खैर का है। और आका फरमाते हैं कि अद्दीन व नसीहा, ये दीन नाम ही खैर का है। इसका तो फिर बात समझ जाएंगे, जो दूसरे का खैर खा नहीं वो दीन का नहीं, जो दूसरे का खैर खा नहीं वो जो खुद गर्ज है, जो खुद गर्ज उसका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जैसे मैंने पिछले जो मैं रस किया था कि कुर्ब इलाही की पहचान क्या है? कि इंसान का दिल बोले नरम। जिसका दिल नरम हो गया उसकी नमाज कबूल हो गई। जिसको प्यार करना आ गया, जिसको प्यार करना आ गया, उसका रोजा कबूल। और जो पत्थर का पत्थर रहा और सख्त मिजाज रहा, सख्त दिल रहा, उसकी इबादत जो कहते हैं ना मुंह पे मारने हो गई। बड़ी सीधी सी बात है कि दुकान बनाते हो, आपके इस रोड पे कई दुकानें बनी, खत्म हो गई, बड़ी बड़ी दुकानें बनी, खूबसूरत खर्चा हुआ, पैसा लगा, इन्वेस्टमेंट हुई, और कुछ अरसे के बाद क्या होगी? अब खत्म क्यों हुई? जो दुकान बनाने का मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। मकसद दुकान को भरना नहीं, ये दुकान को सजाना नहीं, वो तो ग्राहक को खींचने के लिए होता है ना। असल मकसद तो है नफा, क्या नफा, प्रॉफिट। अब दुकान भी बन गई, सज गई, हर गुजरने वाला चेहरा उठा के देखता है, बड़ी खूबसूरत दुकान है, मगर खरीदार नहीं, तो प्रॉफिट तो दुकान क्या हो गया? बड़ी खूबसूरत थी, मगर सारी खूबसूरतियां किसी भी शय के दरुस्त होने का इंतजार किसमें हुआ? बोलिए प्रॉफिट। मस्जिद बड़ी खूबसूरत बनाई, क्यों? जेसीबी लगाया, कालीन भी, मार्बल भी लगाया, गायने भी लगाए, अच्छे कपड़े पहन के आए, नहा धो के आए, लंबी लंबी नमाजें पढ़ी और पूरी पूरी रात की महफिलें की, और प्रॉफिट मिला ही नहीं। वो क्या था? वो तो बोले प्रॉफिट क्या था? कि बंदे का दिल नरम। तो फिर जिस दुकान से प्रॉफिट ना मिले उस दुकान को खत्म कर दे। तो फिर मौला भी जिस इबादत के बाद दिल नरम ना हो, उस इबादत को बंद कर, मुंह पे मारो। हम भी कितने बेवकूफ हैं कि हर कदम पे नफा देखते हैं, और जिस कदम पे नफा न मिले वो कदम उठाते नहीं। और नमाज पढ़ते हुए कभी सोचे कि नफा मिला कि नहीं? इबादत करते हुए, दाढ़ियां रखते हुए, पगड़ियां बांधते हुए, वजीफे करते हुए, मुजाहदे करते हुए, मज़ारों पे जाते हुए कभी सोचा ही नहीं कि नफा। इसलिए आका ने फरमाया अद्दीन अन नसीहा, दीन किस चीज का नाम है? दीनदार वो है कि जिसको क्या आ गया? बोले जिसको रहम करना आ गया, जिसका दिल नरम हो गया, उसे मुबारक, उसे खुदा मिल गया, उसे जन्नत मिल गई, वो जन्नती बन गया। और जिसको ये नेमत मुयस्सर न आई वो अपना मुहासबा करे। औलिया किराम जो कि अल्लाह के करीब होते,
تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ نرم دل. کتنے نرم دل ہوتے ہیں. ایک اللہ کے ولی تھے, کسی شہر میں گئے ہوئے تھے. اب نرم دلی کا کمال تھے. عام آدمی اس واقعے کو سنے گا تو ہنسے گا, یہ کیا بات ہے, مگر نہیں. جب دل نرم ہو جائے تو پھر ایسا نہیں ہوتا ہے. ان کا کچھ پیٹ خراب ہوا, انہوں نے اس شہر میں جہاں وہ سفر میں تھے دکان سے پنساب سے کچھ دوائی لائی, اس نے پوری بنا کے دے, کچھ دوائی کھائی, اپنے شہر میں واپس آئے. اب جو پوری پوری اس میں دوائی کے ساتھ ایک مکوڑا, یہ مکوڑا عام طور پہ چیزوں میں کیڑا مکوڑا, اب پوری تھوڑی اس میں ایک مکوڑا پھر رہا. اب نرم دلی کا کمال دیکھیں, اللہ کا ولی سوچتا ہے کہ یہ تو اپنے قبیلے سے جدا ہو گیا, یہ تو وہاں کا تھا اور میں اسے یہاں لے آیا. تو ولی سے یہ بھی برداشت نہ ہوا. اب یہ قرآن میں تو نہیں آیا, حدیث میں تو نہیں, مگر یہ دین کا فیض ہے کہ دل میں کیا آئے. پھر سفر کیا انسان کے لیے نہیں, اس کیڑے کے لیے جس دکان سے وہ دوا لی تھی وہاں پہ آ کے اسے چھوڑا, پھر واپس. تو یہ کیا ہے؟ بولیے نا. اس لیے آقا نے فرمایا کہ الدین النصیحہ, دین کس چیز کا نام ہے؟ بولیں. اس لیے کبھی کسی سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے کہ میری عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں, میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں. بس اپنا مزاج دیکھیں. اگر مزاج جنتیوں والا بن گیا تو بھی جنت میں ہی جاؤ گے, پھر کہیں اور نہیں. تو کسی شخص کو سنوارنا ہو تو پہلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اس کو شعور دینا. نصیحت کا تعلق کس کے ساتھ؟ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. تو مولا فرماتا ہے کہ میرے قرآن کی پہلی خوبی کیا ہے کہ یہ بولیے. اب یاد رکھیں, نصیحت کرنے سے کام نہیں بنتا. نصیحت کر دینے سے ایک شخص کو آپ نے شعور دے دیا, شراب پینا حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, مگر وہ نہیں چھوڑ رہا کیونکہ دل ابھی مائل نہیں ہوا. غریب سے تو مان گیا, شعور مل گیا, مگر طبیعت مائل نہیں. دل میں ابھی سیاہی ہے, دل میں کجی ہے, دل ٹیڑھا ہے. جب تک دل صحیح نہیں ہوگا نصیحت پہ عمل نہیں ہوگا. پھر مولا فرماتا ہے میرا قرآن پڑھنا. قرآن اس کو بار بار پڑھ. میرا یہ کلام شعور بھی دے گا اور دل کی صفائی, طبیعت کو مائل بھی کرے گا. جس طرح کہ علی نے کہا کہ جب میرا دل کرتا ہے, جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں قرآن پڑھتا ہوں. اور جب دل کرتا ہے کہ رب مجھ سے, جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو نماز پڑھتا ہوں. اور جب دل چاہتا ہے کہ مولا مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن. اب پڑھنے کا ایک انداز ہے نا, سوچ. تو مولا فرماتا ہے کہ میرا یہ کلام نصیحت بھی ہے اور دل کی بیماریوں کی شفا بھی ہے. آگے فرمایا فہدن, جب دل صاف ہو جائے, جب دل صاف ہو جائے تو پھر بندے کو کہنا نہیں پڑتا, بندہ خود پوچھتا ہے کہ کیا کرنا ہے. اس وقت میرا کلام کیا بن جاتا ہے. اب جب بندے کو شعور بھی مل گیا اور دل کی بیماریوں کی شفا بھی مل گئی اور ہدایت بھی مل گئی, تینوں مراحل سے گزر گیا, عمل شروع ہو گیا, تو رحمت للمؤمنین. یہ قرآن کی 4 مراحل. کتنے؟ 4 مراحل. یہ قرآن کب ملا, کس مہینے میں؟
اس رات میں ملا. میں نے جہاں سے بات شروع کی کہ جس رات میں قرآن کرنا شروع رات ہو گئی رات مہینوں سے، تو جو انسان اس قرآن میں غرق ہوگا اس انسان کا مقام کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی. سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی ان کے بارے میں کسی نے لکھا کہ میں آپ کے مزار پہ حاضر ہوا، کشف کا وظیفہ پڑا کہ میری آپ سے ملاقات. تو میں نے کیا دیکھا کہ پردہ ہٹا اور داتا کی قبر میں قرآن رکھا. یہ جسمانی نہیں رکھا قرآن. پھر میں نے سوال کیا تو جواب ملا کہ چونکہ اس شخص نے ہمارے قرآن سے محبت کی، قرآن سے بیان کیا، قرآن کو پڑھا، قرآن پہ عمل کیا، تو آج ہم نے اس کے پورے وجود کو قرآن پہ یہ انسان کا کمال ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے، انسان اللہ کا خلیفہ ہے. انسان اللہ کا خلیفہ ہے، قرآن اللہ کا انسان اللہ کا قرآن اللہ کا کلام ہے. اور یاد رکھیں کسی بھی خلیفے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل میں گم ہو جائے. اصل میں خلافت کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ اصل میں بولے نا، کیونکہ اس کا اپنا وجود تو ہے ہی، وہ تو ہے ہی خلیفہ، نائب، عکس پرتو، نمائندہ. اس کی اپنی حیثیت تو ہے ہی نہیں. کمال اس کا کیا ہے کہ اصل میں، اور اصل کون ہے؟ مولا. اور اس کا کلام کون ہے؟ قرآن. تو پھر انسان کا کمال کیا ہے کہ وہ قرآن میں گم ہو جائے. جب وہ قرآن میں گم ہوگا تو پھر شب قدر والا فیض ملے گا. کیا شب قدر والا؟ عام لوگوں کی شب قدر سال بعد آئے. عام لوگوں کی شب قدر سال بعد آئے گی، 27ویں رات. اور جو قرآن میں غرق ہوگا اس کی ہر اس کی زندگی کا ہر لمحہ شب قدر ہو. وہ جہاں جہاں سے گزرے گا وہاں پر قدم کا نزول ہو. گنج بخشی فیض عالم مظہر کیا نور خدا. یہ کسی عام شخص مدینہ سے آئے ہوئے غریب نواز مظہر. مظہر کہتے ہیں ظاہر ہونے کی جگہ، جہاں سے اسے کہتے ہیں مظہر. تو خواجہ نے کہا ہندوستان والوں غفلت میں نہ رہنا، تمہیں کیا خبر کہ کتنی بڑی کان یہاں پہ کھلی ہوئی ہے، اور خدا کی رحمتوں کا کتنا بڑا سرچشمہ یہاں پہ کھلا ہوا ہے. یہ صرف علی حجویری نہیں ہے، ایک انسان نہیں ہے، مظہر نور خدا، جہاں سے خدا کا نور ظاہر ہوتا ہے. خدا کا نور ظاہر ہوتا ہے. ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں کہ علم سے، سوچنے سے، غور و فکر سے، کتابوں کے پڑھنے سے خدا معلوم ہوتا ہے. خدا ہے، خدا معلوم ہوتا ہے. اور ولی کے پاس بیٹھنے سے خدا محسوس ہوتا ہے. معلوم ہونے میں اور محسوس ہونے میں بڑا فرق ہے. میں کسی گرم مقام پہ بیٹھا ہوں، مجھے پتا ہے اس کی ہوا بڑی ٹھنڈی ہے، مگر معلوم ہے، محسوس نہیں. محسوس کا ہوگی جب وہاں پہ اس کمرے میں جا کے بیٹھوں گا تو اب معلوم نہیں ہوگی بلکہ محسوس ہوگی. جہاں کہیں بھی چلے جاؤ خدا
محسوس نہیں ہوگا. محسوس کہاں پہ ہوگا؟ بری کی بات ہے. کہاں پہ؟ اس لیے کہا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال بعد میری. مولا فرماتا ہے کہ میرا کلام نصیحت بھی ہے اور دل کی بیماریوں کی شفا بھی ہے اور پھر مومنوں کے لیے اس کی عملی شکل فاروق اعظم کا اسلام قبول کرنا ہے. اس کی ایک عملی شکل نشان جہاں یہ پوری آیت منطبق ہوتی ہے. اس کا نام فاروق ہے, اس کا نام فرقان ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. وہ بھی فرق سے بنا ہے, یہ بھی فرق سے بنا ہے. فاروق کا معنی بھی ہے حق کو باطل میں فرق کرنے والا, اور فرقان کا معنی بھی ہے حق کو باطل میں. مگر دونوں میں کیا فرق ہے کہ قرآن صرف فرق بتاتا ہے اور عمر فرق کر کے دکھاتا ہے. میرے مصطفیٰ نے کہا کہ میرا عمر کو باطل میں اتنی تمیز کرنے والا ہے کہ اس کا لقب ہی فاروق ہے. اب وہ فاروق کی فرقان عمر گھر سے نکلے, حضور کو شہید کرے. حضور کو کائنات کا دنیا کا سب سے بڑا گناہ نبی کو قتل کرنا. اس گناہ کے ارادے سے نکلے, راستے میں کسی نے کہہ دیا عمر نبی کو قتل کرنے جا رہے اور تمہاری اپنی بہن کلمہ پڑھ رہی ہے. عمر کو تو اور غصہ آتا, رستہ بدلا بہن کے دروازے پہ. اب اتفاق دیکھیں, جب بہن کے دروازے پہ پہنچے تو اندر بہن قرآن, اندر بہن اس نے اتفاق, اور باہر آواز آ رہی تھی. عمر نے کچھ دیر سنا, اندر گئے, جاتے ہی مارنا شروع کر دیا. خوب مارا, خوب پیٹا, مگر بہن ٹس سے مس. اب عمر نے سوچا کہ یہ تو وہی عورتیں تھے, ایک آواز دیتے تھے ان کے پسینے چھوٹ جاتے, اور میں اس کو مار مار کے تھک گیا ہوں اور اس کو پرواہ نہیں. کہا عمر جو مرضی کر لو, اب میں صرف خاتون نہیں ہوں, مصطفیٰ کی غلام. جب عمر نے یہ استقامت دیکھی تو پھر عمر نے کہا اچھا جو تم پڑھ رہی تھی مجھے بھی سنا, یہ بھی. اب سنیے قرآن کی پہلی خوبی کیا ہے؟ نصیحت. عمر بیٹھ گئے اور بہن نے قرآن پڑھنا شروع کیا, نصیحت ملنی شروع, کیا پیغام ملنا شروع, شعور آنا شروع ہو گیا کہ ہدایت کیا ہے. اور ساتھ ہی دوسرا کام بھی ہو گیا, شفاء لما فی الصدور, دل کی بیماریوں کی شفا ہو گئی. دونوں کام نہیں پہ ہو گئے, نصیحت بھی مل گئی اور دل کی بیماریوں کی. جب دل صحیح ہوا تو بہن نے کچھ نہیں کہا, اب عمر نے خود کہا. یہ ہوتا ہے دل کا صحیح ہونا. یعنی جب وہ تلاوت کر رہے تھے تو عمر کی آنکھوں میں آنسو اسی وقت آتے ہیں جب دل بدلتا ہے. آنسو کا تعلق کس کے ساتھ؟ سخت دل کو رونا نہیں آتا, جو نرم دل ہوتا ہے وہ روتا ہے. عمر رو پڑے, اس کا معنی کیا ہوگا کہ نصیحت بھی مل گئی. اب عمر نے خود کہا چلو مجھے بھی ساتھ. اب حضور کی بارگاہ میں آئے, اب ہدایت شروع ہو گئی. کیا پھر برحمت للمؤمنین, پھر کیسی رحمت آئی. جسے کہ جناب فاروق اعظم فخر سے کہا کرتے تھے, کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جو میں نے مشورہ دیا وہی حکم الہی بن کے قرآن کی شکل میں نازل ہو گئے. یہ ہے قرآن کا انسان کو انسان بنانے کا طریقہ. اتنے مرحلے ہو گئے. پہلا نصیحت,
پھر دل کی بیماریوں کی، اور پھر رحمت. کیا رحمت. مگر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ قرآن بار بار اس کو پڑھو. اس کے لفظ تمہاری زبان پہ آ جائیں، اس کے معنی تمہارے ذہن میں آ جائیں، اس کی محبت تمہارے دل میں آ جائے، سارا وجود قرآن سے منور ہو جائے. پھر دیکھنا خیر من الف شہر، رات تو صرف 1000 مہینوں سے بہتر ہوئے گی. اے قرآن پڑھنے والے، تجھے کروڑوں سے بہتر کر دوں گا، اربوں خربوں سے بہتر کر دوں گا. ساری بلندیاں ہستیوں میں ڈھل کر تیرے قدموں میں آ جائیں. اس لیے کہ یہ کلام کسی اور کا نہیں، یہ میرا کلام ہے. تو ہمیں اس قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے، تلاوت والا اور سمجھنے والا، اور اس پہ عمل کرنے والا. پھر انشاءاللہ انہیں میں کہا کرتا ہوں نا، پھر کسی تعویذ کی ضرورت، پھر کسی طوطے سے، پھر کسی ڈبے پیر کے پاس جانے کی حاجت، پھر کسی وظیفے اور مراقبے کی ضرورت نہیں. یہ قرآن سارے مسئلے حل کرتا چلا جائے. پھر کسی کا محتاج نہیں بننے دے. ہم جب اصل کام نہیں نہ کرتے تو پھر 2 نمبر کر دیں گے. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. مسلمان کی شان کیا ہے؟ کہ وہ اندر سے اتنا مضبوط ہو کہ ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے تو وہ جھکنے کے لیے تیار. مسلمان کسی کے سامنے نہیں جھکتا، سارا جہان. غوث پاک نے کیا فرمایا کہ سورج نکلتا ہے تو مجھے سلام کرتا ہے، ڈوبتا ہے تو مجھے سلام کرتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو عزت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.